تیسری حدیث غدیر خم کی. یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے 17 ذوالحجہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228. یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، بڑا امپورٹنٹ خطبہ، اور الفاظ ہی ایسے کنکلوڈنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو سورہ آل عمران میں ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. روحانی خلیفہ تھی ظاہر ہے. پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. تو یہ ہے وہ غدیر خم کی حدیث. اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں. جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور یہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ جگری یار. عربی میں کہتے ہیں مولا دلی محبوب کو. تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدنا علی کا گستاخ ہے. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی.